السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں ایک نیا بیان لے کر۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، آپ دھیان سے سنیں، انشاءاللہ پسند آئے گا۔ اور جو ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آؤ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑ احسان اور شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقہ زکوٰۃ خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائے اور اس کو اجر عظیم کا ذریعہ بنائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک بھی غمخواری کا مہینہ ہے بے شک۔ اور صبر کا مہینہ ہے اور اللہ کے ذکر کرنے کا مہینہ ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی کو مہینہ بھر عادت ڈالنے سے عادت پڑ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عید کے بعد سب چیزوں کو چھوڑ بیٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمل اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہو۔ کسی نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت نماز پڑھ کے خالی چلے جاتے ہیں، معلوم نہیں قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو بڑا اچھا جواب ارشاد فرمایا اگر ظہر کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی اللہ نے قبول کی تو عصر کی توفیق دی۔ اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ عصر کی نماز اللہ نے پہلے قبول کر کے پھر مغرب میں آنے کی توفیق دی۔ تو جن لوگوں نے رمضان المبارک میں بڑی دل جمی سے، شوق سے، ذوق سے نمازیں پڑھی، اب اگر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو سمجھو کہ رمضان کے مہینے کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پہلے قبول فرماتے ہیں اور پھر اجر کی اور اس کے دوبارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور کی صحبت میسر تھی، آپ کو تو زندگی بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں بھی زیارت نہیں ہوئی، اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کو ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ اس جماعت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں جنہوں نے 23 برس تک امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، سارا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، مسائل پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرید بننے کے لیے آتے تو تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر نقشبندی ہوگا، کسی کا پیر قادری ہوگا، کسی کا پیر سہروردی ہوگا، صحابہ کرام کا پیر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اتنی بڑی خوش نصیب جماعت تھی جن کا انتخاب خداوند عالم نے خود فرمایا۔ اپنے نبی کے لیے جماعت بھی اللہ کا انتخاب ہے، خود پیدا کرتا ہے خدا کے۔ اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے ساری دنیا کی عبادتیں، نمازیں، حج، زکوٰۃ، تلاوت اللہ کے نبی کے صحابی کا ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرق ہے ان میں ہم میں بڑا زبردست۔ ان کا استاد دیکھو، ان کا پیر دیکھو، ان کا امام دیکھو، اگر وہ ملازمتوں میں تھے، کیپٹن تھے، میجر تھے، کرنل تھے، جنرل تھے، اس فوج کے کمانڈر ان چیف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں یہ لوگ شامل تھے، اور ان کو اتنا موت کا اشتیاق تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگ لڑے اور ایک جنگ میں بھی ہار نہ ہوئی۔ آخری وقت آیا، حضرت خالد بن ولید رو رہے تھے، کسی صحابی نے پوچھا کیا بات ہے، روئے کیوں؟ فرمایا ساری عمر جنگ کیے، جہاد کیے، اور آج بستر پہ موت آ رہی ہے۔ تو صحابی بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا خالد یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں لقب کیا دیا ہے؟ تو فرمایا میرا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ فرمایا۔ فرمایا تو اس کا یہ مطلب ہوا اگر تم شہید ہو جاؤ تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے؟ تم شہید نہیں ہو سکتے، تم تو اللہ کی تلوار ہو۔ اللہ کے نبی نے جن کو اللہ کی تلوار بتایا
ان کے روزے اور ان کی نمازیں اور ان کی عبادتیں ساری دنیا سے اعلیٰ اور ساری دنیا سے عرفہ اور ساری دنیا کی تمام نیکیوں کی جڑ ہے صحابہ کرام۔ اس لیے کبھی بھول کے بھی یہ خیال نہ کرنا کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم احد پہاڑ سونا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، میرے صحابی کی 2 کھجوروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا ذوق اور تھا، ان کا شوق اور تھا، ان کی تمنائیں اور تھی، ان کی حسرتیں اور تھیں، آخری دم تک ان کی حسرتیں کچھ اور ہی تھی جو ہمارے قریب سے نہیں گزرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز، عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بچوں کو کھیلتے دیکھا اور ایک بچہ علیحدہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کمزور کے پاس آنا، محتاج کے کام آنا۔ اس بچے نے پوچھا بھی سب بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میرے ماں باپ نہیں ہیں، ان لوگوں کے تو ماں باپ ہیں، اس لیے خوشی منا رہے ہیں، میں کیسی خوشی مناؤں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ لیا، گھر لے گئے، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، واپسی میں تشریف لائے۔ اس بچے نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے، سارے بچے آ کر کے کہنے لگے تجھے کیسے یہ بات موقع مل گیا؟ کہنے لگا میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، میرے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے بن گئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بن گیا۔ مدینے پاک کے اور بچے بھی رونے لگے، اے کاش ہمارے بھی ماں باپ مر جاتے، ہم بھی آج یتیم ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے ہم بھی چلتے۔ کمزوروں کا وارث، بے سہاروں کا سہارا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کے کام آئے۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو گود میں بٹھا لیا اور پیار کر کے فرمایا جلابیب تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، جھونپڑا بھی کوئی نہیں، میری شادی کون کرے؟ فرمایا جاؤ فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، میرا جا کر کے پیغام دے دو اسے، تم اپنی شادی کر لو۔ صحابی نے یہ سن کر پرواز کی، چلا گیا، گھر پہ جا کے دستک دی، گھر والا اندر سے نکلا اور کہنے لگا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور پیغام دینے آیا ہوں تمہاری لڑکی سے میری شادی کر دو۔ اس نے کہا تو غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، میری حسینہ لڑکی ہے، تو ویسے بھی رنگ کا کالا ہے، قد کا بھی چھوٹا ہے، کسی کرم کا بھی نہیں۔ اس کا باپ کا جواب سن کر کے لڑکی بول اٹھی اور کہنے لگی تو اس کے حسن کو نہ دیکھ، تو اس کی غریبی کو نہ دیکھ، تو اس کی ناداری اور مفلسی کو نہ دیکھ، تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ تم جواب کیوں دیتے ہو؟ میں تیار ہوں شادی کے لیے۔ صحابی واپس آیا اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حال دیا، فرمایا لڑکی نے ارادہ ظاہر کر دیا میری شادی ہونے کو ہے، یا نبی اللہ میرے پلے پائی پیسہ تو کوئی نہیں، دمڑا دمڑی ڈھیلا کوئی نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 درہم قرض لے لیے، شادی کی تیاری کر رہا ہے، جھوپڑے کا سامان خرید رہا ہے، برتن لے رہا، میری بھی جوک بسے گی، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میں بھی بال بچے دار بنوں گا۔ شادی کا انتظام کرتے کرتے کانوں میں آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صحابی نے قرآن سنا، دکانداروں کے پاس گیا، برتن واپس لے لو، زیورات واپس لے لو، کپڑا اپنا واپس لے لو، مجھے اللہ نے بلایا ہے۔ اسلام نے کفر نے اسلام کو للکارا ہے، میں کلمہ بلند کرنے کے لیے، قرآن کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی نہ سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لوں، بڑی مشکل سے شادی کا پروگرام بنا ہے، آپ ہی نے بنایا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، جہاد میں جاؤں یا میں اپنی شادی کا انتظام مکمل کر کے شادی کروں؟ ان کے پاس اتنی مہلت کہاں تھی کہ یوں سوچے
मिन्नतें की दुकानदारों की, अपने बर्तन वापस ले लो, अपना कपड़ा वापस ले लो, अपना सारा सामान वापस ले लो। मुझे कुरान ने बुलाया, मुझे इस्लाम ने बुलाया, कुफर ने इस्लाम को ललकारा है। मुजाहिदीन के साथ साथ होकर के चला गया। फरमाया फजुरिहत जुरहन शदीदा, अगले सब में खड़ा होकर जंग किया। इतने जख्म आए, इतने जख्म आए, शनाख्त नहीं होती, पहचाना नहीं जाता। बहन ने उंगलियों के पोरों से पहचाना, अभी दम आ रहा था। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया, मेरा जुलाई भी शादी में लगा होगा, मसरूफ होगा। किसी ने बताया नहीं नहीं, अगले सब में खड़ा होकर जिहाद किया, अल्लाह की राह में जंग किया है और जख्मी है, दम निकलने को है। फरमाया जल्दी करो, जख्मी हालत में मेरे पास ले आओ। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली गोद में सर रख लिया, मुस्कुराने लगा। फरमाया फुज़ता बिरब्बिल काबा, और नौजवान रब्बे काबा की कसम, तू तो बड़ा कामयाब है। क्या शौक था, तमन्ना होती थी कि मेरी मौत आए, नबी की गोद में आए, रहमत वाली झोली में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हुए मेरी मौत आए। एक एक की तमन्ना है। साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जंग खत्म हुआ, जिहाद खत्म हुआ, लड़ाई खत्म हुई, जख्मियों को संभाला, गाजियों को संभाला, शहीदों को संभाला। साद बिन रबी मिलता नहीं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा करके रो रहे हैं, मेरा साद नहीं मिलता। किसी को बेटी याद करके रोवेगी, किसी को बहन याद करके रोवेगी, किसी की अम्मी जान रोवेगी, किसी की घरवाली रोवेगी। साद बिन रबी, दो जान मुकद्दर तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान कर दूं, तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं और मदीना तैयबा में याद कर करके रो रहे हैं। खुद फरमाया दोनों जवान चले जाओ और पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर आवाज लगाओ, साद बिन रबी तू जहां भी हो, तुझे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। दो जवानों ने आवाजें लगाई, एक गार में से धीमी धीमी धीरी धीरी आवाज आई, मैं चल नहीं सकता, तुम मेरे पास आ जाओ। सहाबा पहुंचे। मुहद्दिसीन ने लिखा है 80 के करीब जख्म है, 80 के करीब जख्म है। और कहने लगा मुझे उठा के ले चलो। अल्लाह वाले उठाएं कैसे, उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है, सारा बदन कटा हुआ है, तुझे उठाएं कैसे। उन्होंने कहा इतनी हिम्मत करो, तुम कोशिश करो, अल्लाह पाक सबब बनाएगा, मेरी तमन्ना है। किसी सहाबी ने कहा अब आखिरी वक्त में क्या बीवी को देखना है? उन्होंने कहा नहीं नहीं। बच्चों को देखना है? उन्होंने कहा नहीं नहीं। फिर क्या देखने का शौक है? उन्होंने कहा मेरी उम्र भर की तमन्ना है, मेरी हसरत है, मेरा आखिरी वक्त जो आए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हुए आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता जाऊं। अल्लाह पाक मुझसे पूछेगा दुनिया से क्या लाया, अर्ज करूंगा तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार लाया हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर चले। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह किधर? फरमाया साद बिन रबी मिल गए हैं, ज़ियारत का मुतमन्नी है, दीदार का भूखा है, कुछ मैं चलूंगा कुछ वो चलेगा, दरमियान में मुलाकात हो ही जाएगी। साद बिन रबी को उठा के ला रहे हैं, बेहोश है, खून टपक रहा है, लहू टपक रहा है, सारी जान जख्मी है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्मी सर अपनी गोद में रख लिया और पूछा साद बिन रबी तेरा क्या हाल है? साहबी कहने लगा यार अल्लाह। पूछा साद बिन रबी तेरा क्या हाल है? साहबी कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे दुखड़े चल गए, मेरे गम गलत हो गए, मेरी परेशानियां चली गई, तेरा दीदार मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। पेशानी पे बोसा देकर फरमाया फुज़ता बिरब्बिल काबा, ओ नौजवान रब्बे काबा की कसम तू तो बड़ा कामयाब है। मुस्कुराने लगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या शौक है, क्या करता है इस वक्त? कहने लगा मेरी तमन्ना पूरी हो गई, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरे
امید ہے آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔